ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں جو ایکسپریس ٹی وی پر دیکھی جا رہی ہے، چونکہ شروع میں ابتدا میں جب مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کا ذکر ہوا تو میں آپ کو پراپر سلام نہیں کر سکا تھا اور ذکر بھی نہیں کر سکا تھا، تو اسی لیے میں یہ کہہ نہیں سکا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ٹی وی پر۔ تو ایکسپریس پر آپ دیکھ رہے ہیں پیارا رمضان، اور اب پیارا قرآن کے بعد پیارا فرمان۔ پیارا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نہ کوئی حدیث جو ہم روز بیان کیا کریں گے، تو اب پیش خدمت ہے پیارا فرمان۔ یہ ہے مسند امام احمد بن حنبل، اور چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری نشریات کا جو محور اور مرکز ہے وہ بنیادی طور پر کانٹینٹ ہے۔ اگر مواد نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے تو بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں، لیکن اگر کہنے کے لیے تو پھر وہ کہیں جو رسول نے کہا ہے، اور پھر وہ بتائیں جو رسول نے بتایا۔ اس سے زیادہ بہترین بات اور کون سی ہو سکتی ہے، اور اس سے بہترین قول اور بہترین فرمان اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں ماشاءاللہ تشریف فرمائے۔ اگلے سیگمنٹ کے لیے میں سب سے پہلے تعارف کرا دوں ان کا، اور اس کے بعد پھر ہم پیارا فرمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ لاہور سے تشریف لائیں، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا پیارا نام جو لیتے وقت ہی حضرت عیسیٰ کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی ان کا نام لیں گے تو ہمیں حضرت عیسیٰ یاد آتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے یہ نام حضرت عیسیٰ نے لیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ احمد آنے والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ احمد تشریف لائیں گے، اور احمد آئے۔ دعائے خلیل و نوید مسیحا ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل و نوید مسیحا۔ تو احمد تشریف لائیں گے، تو احمد تشریف لائے، اور آمنہ کا چاند دنیا میں آیا، اور پھر آ کر انہوں نے عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس کان میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو اس طرح سے عرب آزاد ہوا غلامی سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو احمد جس کا نام ہوتا ہے اس کے اندر دو خصوصیات خاص طور پر ہوتی ہیں، کیونکہ جب وہ احمد ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہا ہے، اور جب وہ الف ہٹ کر میم بن جاتا ہے تو محمد ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خود بخود ایک تعریف ہو جاتا ہے۔ احمد رہتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے، محمد ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی تعریف کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے یہ ہے ہمارے حافظ احمد رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ ایک تو لاہور سے تشریف آوری کا، آپ بائی روڈ ہیں، آپ یہاں تشریف لائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امبی جان خیریت سے؟ امبی کو السلام علیکم، اگر امبی ہمیں دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت میں رکھے، اور آپ کا سایہ ہم پر تاج سلامت ہے۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ کل رات ہی ایک ڈیتھ ہماری فیملی میں ہوئی، میرے تایا سسر کی، تو میں تمام احباب سے آپ کے توسل گزارش کرتا ہوں کہ ان کی مغفرت کے لیے خاص دعا کی جائے۔ انشاءاللہ بھی ہم ابھی دعا کر کے مل کے سب کریں گے۔ بھائی کوئی کام کرتے ہوئے اپنا ٹیسٹر اوپر چھوڑ گیا تھا، وہ ہم پر گر پڑا ہے، تو اچھا ہے کہ ٹیسٹر ادھر گرا ہے، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے۔ اچھا یہ بھی ماشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ان کا نام بھی ایسا ہے کہ یہ فتوحات کا نام، فتح کرنے والے۔ اچھا ان کو ویسے تو پیار سے سب شہری کہتے ہیں، لیکن ان کے آخر میں طارق آتا ہے، وہ دیکھ کر تو ہمیں جبل طارق یاد آ جاتا ہے کہ جب طارق بن زیاد نے اپنی تمام فوجوں کو حکم دیا تھا کہ کشتیوں کو جلا دیں، کیونکہ اب اس کو جبرالٹر کہتے ہیں لیکن پہلے اسے جبل طارق کہا جاتا تھا۔ تو شہریار طارق صاحب عرف شہری، عرف ہمارے پیارے بھائی، یا تشریف فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر بھائی۔ پیارا رمضان میں خوش آمدید، آپ ساتھ رہیں گے؟ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی محبت، آپ کا پیار، اور یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس محبت کا ایک سرمایہ ہے۔ یہ میرا اثاثہ ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے میرا اثاثہ کیا ہے، تو یہ سب میرا اثاثہ ہے۔ یا تشریف فرمائے، تشریف فرمائے۔ ہمارے ابتدا کے ایک ایسے دوست، ایک ایسے ساتھی، ہم نے بہت برسوں پہلے اپنی اس غیر نصابی سرگرمی کا آغاز کیا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ٹرین میں سفر کرتے ہوئے انٹر بورڈ کمپٹیشن میں شرکت کے لیے لے گئے تھے، اور ماں ہمارے بھائی نے نعت کے مقابلے میں پہلا انعام لے کر جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ اور یہ ماشاءاللہ کیا خوب نعت پڑھتے ہیں، کیا خوب باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑی بات یہ ایک ایسا تقویٰ عطا فرمایا ہے جو میں کہنا نہیں چاہیے منہ پر، لیکن میں پھر بھی یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تقویٰ عطا فرمایا ہے کہ چاہے رمضان المبارک ہو یا کچھ ہو، میں ان کا اس لیے احسان مند ہوں، اور یہ میرے محسن ہیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے کئی قرآن میری والدہ کو پڑھ کر بخشے، اور میری ماں قبر کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ انہیں
اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور کروٹ کروٹ میں جنت نصیب کرے. لیکن ان تک مکرم علی خان کا پڑھے ہوئے قرآن کا ایک ایک لفظ کا ثواب پہنچا ضرور ہوگا, کیونکہ مکرم نے کئی مرتبہ, وہ ان سے پیار بہت کرتی تھی, ان کو بیٹا کہتی تھی. محمد مکرم علی خان, مکرم بھی محتشم ہے, محتشم بھی مکرم ہے, کعبہ بھی مکرم ہے, مدینہ بھی مکرم ہے, اور دونوں محتشم ہے. اور اس کے آگے اگر محمد ہو تو وہ مکرم ہوگا, اور اگر محمد کے ساتھ مکرم علی ہو جائے تو پھر تو خان بنتا ہی بنتا ہے. تو محمد مکرم علی خان صاحب, سبحان اللہ, بہت بہت شکریہ. یہ آپ ہی کا حصہ ہے, آپ اس طریقے سے سرکار کے ثنا خانوں کو عزت سے جو ہے وہ پکارتے ہیں, نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی عطا فرمائے, بہت بلند مقام عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت آپ کو رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں آپ کے توسط سے پوری دنیا میں جو ایکسپریس ٹیلی ویژن کی جو نشریات دیکھی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس نشریات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف فرمائے کہ ہم نے جب ان کو قاری کہا اور اس کے بعد ان کا جب اگلا نام لیا تو اس لیے حیرت نہیں ہوئی کہ کربلا میں سب نے دیکھا تھا کہ نیزوں پر بھی ایک حسین قاری تھا. جب سر بلند کیا گیا تب بھی وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. تو قاری تو ہوتا ہی حسین ہے, قاری تو ہوتا ہی حسین ہے. اب وہ بعد میں اگر آرائی ہو جائے تو الگ بات ہے, لیکن قاری تو ہوتا ہی حسین ہے. لہٰذا قاری حسین آرائی صاحب, السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ رمضان, انشاءاللہ. اسی طرح سے آپ سحر کی نشریات میں تلاوت کرتے رہیں گے. اور تشریف فرمائے ان کے ساتھ. ان کا بھی نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ رکھا ہے. گو کہ ہوتا تو محمد علی ہے, کہا محمد علی جاتا ہے, لیکن یہ علی محمد ہے. بات یہ کہ محمد علی تو بڑی نسبت کی بات ہے کہ محمد ہوگا تو اس کے ساتھ علی تو ہوگا, لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جب علی کہہ دے محمد آ رہے ہیں, علی کہہ دے کہ محمد تشریف لا رہے ہیں, اور علی بن جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاسبان, اور علی بن جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظت کرنے والا وہ نگہبان کہ جو پیچھے سے اجگر کا بھی منہ چیر کر رکھ دے کہ پیچھے علی کھڑا ہے اور آگے محمد چل رہے ہیں, تو پھر یہ علی محمد خان بن جاتے ہیں. السلام علیکم علی محمد خان, کیسے مزاج ہے, خیریت سے؟ تو میں مسند امام احمد بن حنبل میں احادیث کی روایتی کتب ہیں جو ہمارے لیے بہت بابرکت ہے, اور وہ ان کو صحیحین کہا جاتا ہے, یعنی صحیح بخاری, صحیح مسلم. اور امام بخاری, امام مسلم نے بہت کام کیا ہے, لیکن میں نے اس رمضان یہ سوچا کہ جب پڑھائی کیے تو اس پڑھائی کو منتقل کیا جائے. اور مسند امام احمد بن حنبل عربی میں ملا کرتی تھی, اس کا ترجمہ ہوا ہی نہیں تھا. اب پاکستان میں اس کا ترجمہ دستیاب ہے اور ابھی تک علماء کرام تک اس کی رسائی ہے, لیکن یہ ایک ایسی مسند ہے جس میں امام احمد بن حنبل 4 ائمہ اربعہ ہیں, یعنی ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے 4 اماموں کو, اور وہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ, اس کے بعد امام ادریس شافعی, اور پھر اس کے بعد امام مالک بن انس, اور پھر امام احمد بن حنبل. اور جب فقہ جعفریہ کی بات کرتے ہیں تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ, یہ ہمارے 5 امام ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور بہت اہمیت کے حامل ہیں. لیکن ان میں سے جو 4 امام ہیں ان میں سے ایک امام, امام احمد بن حنبل, جنہوں نے مخلوق قرآن کے مسئلے پر کہ قرآن کو مخلوق قرار نہیں دوں گا اپنی پیٹھ پر اتنے کوڑے کھائے تھے کہ ان کی کھال ادھڑ گئی تھی, ان کی لکھی ہوئی یہ مسند ہے جس میں ایسی ایسی احادیث جمع کی گئی ہیں کہ آپ اگر ان احادیث کو سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان کیا کیا تھے اور وہ کیا کیا فرما کر چلے گئے. بہت سے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. تو میں آپ سب کی اجازت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث پاک ہے, اس کو میں یہاں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. اور سعادت بھی اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس بار یہ فرمانے پیارا فرمان جو ہے یہ اس مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح پیارا قرآن ہے یہ ہماری ٹرانسمیشن میں بڑی مقبولیت حاصل کرے گا, کیونکہ یہ رسول کا فرمان ہے, رسول کا فرمان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بہت خوبصورت ایک واقعہ ہے. اچھا, اس واقعے کی طرف میں جانے کی بجائے, کیونکہ پھر وہ طویل ہو جائے گا, میں جس حدیث کی طرف جا رہا ہوں وہ حدیث حضرت ابی بن کعب کی ہے. حضرت ابی بن کعب یہ بڑے بڑے عاشق صحابی تھے. یہ وہ صحابی تھے, میں بتا دوں ان کے بارے میں بتا دوں کہ یہ وہ صحابی تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, مجھے آپ سے عشق ہے, مجھے آپ سے پیار ہے, محبت ہے. تو آپ وضو فرما رہے تھے, وضو فرماتے ہوئے آپ نے کہا پانی نشیب میں جانے لگا. تو آپ نے کہا اگر تمہیں مجھ سے عشق ہے اور محبت ہے تو دیکھو مصیبتیں اور پریشانیاں اسی طرح آئیں گی تمہاری طرف جیسے پانی نشیب کی طرف جا رہا ہے. تو یہ وہ تھے حضرت ابی بن کعب, اور یہ وہی صحابی تھے جنہوں نے آ کر ایک مرتبہ رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ مجھ پر سب سے پہلے کس کا حق ہے, تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا. پھر آپ نے پوچھا کس کا حق ہے, آپ نے فرمایا تیری ماں کا. پھر آپ نے پوچھا کس کا حق ہے, آپ نے فرمایا تیری ماں کا. پھر آپ نے پوچھا کس کا حق ہے, فرمایا تیرے باپ کا. تو 3 ماں کے حق
جو یہاں پر عطا کی وہ یہ بھی حضرت ابی بن کعب سے ملے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ جب آپ کے رب نے حضرت آدم کی پشت میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنایا کی تفسیر میں مروی ہے جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی ساری اولاد کو جمع کر کے انہیں ارواح میں منتقل کیا, پھر انہیں شکلیں عطا کی اور انہیں قوت گویائی بخشی اور وہ بولنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لے کر ان سے انہی کے متعلق یہ گواہی دلوائی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور فرمایا کہ میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں, اور میں تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس کے متعلق کچھ معلوم ہی نہ تھا. یاد رکھو میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, میرے علاوہ کوئی رب نہیں, لہٰذا تم کسی کو بھی میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ, اور میں تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں مجھ سے کیا ہوا عہد و پیمان یاد دلاتے رہیں گے, اور میں تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا. سب نے بیک زبان کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب اور ہمارے معبود ہیں, آپ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں اور آپ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں. اسی طرح انہوں نے اس کا اقرار کر لیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ان پر بلند کیا گیا تاکہ وہ سب کو دیکھ لیں. انہوں نے دیکھا ان کی اولاد میں مالدار بھی ہیں اور فقیر بھی, خوبصورت بھی ہیں اور بدصورت بھی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار تو نے اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا. یہ سوال ہم سب کرتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ سوال کیا تو نے اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میرا شکر ادا کیا جائے, مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میرا شکر ادا کیا جائے. خوبصورت بھی میرا شکر ادا کرے, بدصورت بھی میرا شکر ادا کرے, کیونکہ جو بدصورت ہے وہ بدصورت نہیں ہے, وہ جانتا نہیں کہ اسے اللہ نے بنایا ہے, کیونکہ بنانے والا جب خوبصورت ہے. یہاں میں یہ بات ایک تمثیل بیان کروں, یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ بنانے والا اتنا خوبصورت ہے کہ وہ بدصورت بنا ہی نہیں سکتا, لہٰذا میرا شکر ادا کیا جائے, میرا شکر ادا کیا جائے. ان اللہ جمیل و یحب الجمال. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بات اچھی لگتی ہے کہ میرا شکر ادا کیا جائے. پھر حضرت آدم نے ان کے درمیان انبیاء کرام کو چراغ کی طرح روشن دیکھا جن پر نور چمک رہا تھا, جن سے خصوصیت کے ساتھ منصب رسالت و نبوت کے حوالے سے ایک اور عہد و پیمان بھی لیا گیا تھا. اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا جو میثاق والی آیت ہے, اس میں یہ سب عالم ارواح میں ہوا. حضرت عیسیٰ بھی ان میں شامل تھے, اور پہلی مرتبہ ہمیں بھی پتہ چلا, ہم نے جب پڑھا تو ہمیں پتہ چلا, سب صرف طفل مکتب ہے, پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ بھی ان میں شامل تھے اور ان کی روح منہ کے راستے سے حضرت مریم میں داخل ہوئی تھی. اسی لیے حضرت مریم کو چپ کر روزہ رکھنے کا حکم تھا. اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت مریم کو کیوں کہا گیا تھا کہ چپ کر روزہ رکھیے آپ, کیونکہ منہ کے راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح آپ کی شکم اطہر میں داخل ہوئی تھی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمایا تھا. تو یہ مسند امام احمد بن حنبل سے روزانہ ایک حدیث ہم بیان کیا کریں گے. اور اب ہم پڑھیں گے پیارا مسلمان کی طرف. پیارا مسلمان, ہم نے اس سیگمنٹ کا نام ہمیشہ عشق کے رنگ رکھتے تھے, لیکن چونکہ سب کچھ پیارا ہے, رمضان کی وجہ سے ہر چیز پیاری ہے, تو یہاں پر پیارا فرمان ہے, پیارا قرآن ہے, اور جو نعت پڑھتا ہے وہ پیارا مسلمان ہے. تو یہاں جتنا نعت خواہ حضرات بیٹھے یہ سارے پیارے مسلمان ہیں. تو پیارا مسلمان ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. پیارا مسلمان, اور گزارش کریں گے اس سیگمنٹ کے ٹائٹل کے ساتھ ہی, یہ اس وقت ٹائٹل لگ رہا ہے, اور گزارش کریں گے جناب شہریار طارق صاحب سے کہ آغاز کریں, بسم اللہ کریں آج کی اس پہلی ٹرانسمیشن, پہلی نشریات, پہلی سحر, پہلی آواز شہریار طارق. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. سبحان اللہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, دکھائی بھی جو نہ دے, نظر بھی جو آ رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, نظر بھی رکھے
سماوات بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماوات بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی واہ واہ بھائی واہ 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 ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا وہی خدا ہے جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے خدا ہے خدا ہے خدا خدا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ میں اور رنگ نکھارے آپ کے اور آپ کے اندر خوبصورتی پیدا کرے آواز میں روز بروز ماشاءاللہ آواز اونچی سے اونچی ہوتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور رنگ لے کر آئے اور رنگ لے کر آئے شہریار طارق شہری کے بعد میں گزارش کروں گا اس بزم میں ہماری جو اس خوبصورت سی بزم میں لوگ مجھ سے پوچھنے لگے احمد رضا کہ آپ لوگ چونکہ شروع سے ساتھ ہیں یہ بھی شروع سے ساتھ ہیں مجھے پوچھنے لگے کہ بڑا عجیب سا نہیں لگے گا کہ لوگ نہیں ہوں گے ہم نے کہا ہم نے تو جب شروع کی تھی تب لوگ نہیں تھے لوگ بھی ہم ہی لائے تھے اس کے بعد پھر لوگ نہیں آنا شروع ہوئے دوبارہ شہری میں وہ تو مزہ تو آتا ہی تب ہے کہ جب لوگ دیکھنے والے ہوں اور نظر نہیں آ رہے ہوں کیونکہ آپ کو اس وقت جو سن رہے ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے اس وقت آپ کو جو سن رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے کیونکہ ہم نے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہو جاتی ہے تو ابھی آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے ایسے ہی قرآن پاک پڑھ رہے تھے اللہ کا ذکر ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہو جاتی ہے کہ جو ذکر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتی رہتی ہے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما کہ تیرا ذکر کر رہا ہے آپ ظاہر ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھا قاری صلی اللہ علیہ صاحب نے تو اسی طرح میں محمد مکرم علی خان صاحب سے گزارش کروں گا اچھا مکرم صاحب سے میں اتنی تو کم از کم یہ استطاعت رکھتا ہوں اور یہ کم از کم میری وقت ہوگی ان کی نگاہ میں کہ میں کوئی فرمائش کر لوں ان سے شاید یہ پورا کر دیں ایک بڑی خوبصورت یہ نعت پڑھتے ہیں اور پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے جس پر آپ نے ماشاءاللہ پہلا انعام حاصل کیا تھا اگر آپ آج یادیں وہیں سے تازہ کر دیں اگر آپ کو یاد ہو آپ نے جب یہ نعت پڑھی تھی تو آڈیٹوریم تھا اسپورٹس بورڈ کا اور اسلام آباد کا اور وہاں پورا ہال جو ہے واہ واہ کر رہا تھا اور سبحان اللہ کہہ رہا تھا تو اگر آپ وہ پیش کر سکیں جی ضرور وہ بھی پیش کروں گا میں انشاءاللہ چلے اگر آپ نے اس کی فرمائش کر دی ہے لیکن میں آج جو ہے وہ کچھ سوچ کے آیا تھا اچھا سوچ کے وہ پیش کریں اور جو سوچ کے ہے وہ پہلے جی میں مختصراً آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم اور آپ جو ہیں انسان ہیں اور ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں بھول بھی ہوتی ہے اور چوک بھی ہوتی ہے یقیناً زندگی میں لیکن پھر ہم ان بھول چوک کی جو معافی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی صورت میں مانگا کرتے ہیں لیکن ہوتا ہی ہے عام طور پر
کہ ہماری وہ بھول چوک، وہ غلطیاں کہ جن سے ہم تائب ہو چکے ہیں اور ان پہ ہمیں پھر ملامت کیا جاتا ہے جو ہے. تو وہ جو ملامت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو میں جواب دینا چاہتا ہوں ایک نعت کی صورت میں. وہ اب آپ جس طریقے سے سمجھ لیں، وہ آپ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، میری طرف سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ گناہگار ہم بھی ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں، ہم سب گناہگار ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو گناہگار پسند ہے. جی جی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر گناہگار نہیں ہوتے، مجھ سے توبہ کرنے والے نہیں ہوتے تو میں ایک اور مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور مجھ سے توبہ طلب کرتی. تو ملامت جو کرنے والے حضرات ہیں ان کی خدمت میں آپ کے توسط سے یہ قمر انجم صاحب کا جو قمر انجم صاحب، ٹھیک ہے، درود اللہ پاک تعالیٰ نے پڑھ لیجیے. غریق رحمت کرے، بڑے زبردست نام. صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت مصطفیٰ سے پہلے محبت مصطفیٰ میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں کیا تھا. کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ محبت مصطفیٰ سے پہلے، محبت مصطفیٰ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا. کرم کی اس انتہا سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا. کرم کی اس انتہا سے پہلے میں جو بھی کچھ ہوں تیرا کرم ہے، یہ بات میں برملا کہوں گا کہ ورد صلی علی سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا. کہ ورد صلی علی سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا. محبت مصطفیٰ سے پہلے. اور جو میں کہنا چاہ رہا تھا، انہی کا مجرم ہوں ان کے در پر سرے ندامت جھکا رہا ہوں. انہی کا مجرم ہوں ان کے در پر سرے ندامت جھکا رہا ہوں. بھائی اعتراف خطا سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا. اس اعتراف خطا سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا. محبت مصطفیٰ سے پہلے نیاز مندی کی سب بہاریں بجا کے تو قیر ہو گئی ہیں، مگر شکست انا سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں
میں کچھ نہیں تھا محبت مصطفیٰ سے پہلے. اور آخری شعر، حرم پاک کا ذکر کر کے آپ بہت روئے ہیں، آج بہت روئے ہیں آپ. تو مجھے یہ کہنے دیجئے، حرم پاک کی عظمت کو بیان کرنے دیجئے کہ حرم کی عظمت بجا ہے لیکن نشان سجدہ یہ کہہ رہا ہے حضور کے نقش پا سے پہلے. میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا حضور کے نقش پا سے پہلے. میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا محبت مصطفیٰ سے پہلے. کیا کہنا. سبحان اللہ. کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچھ دیر میں. آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے. نعت خواہ حضرات سے بھی بات کر سکتے ہیں، کچھ کہنا چاہیں ٹرانسمیشن میں، کچھ کہنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، بالکل کر سکتے ہیں. ابھی بہت کچھ باقی ہے. ابھی یہاں پر عامر آن لائن بھی ہونا ہے، علماء کرام بھی تشریف لائیں گے. ابھی پیارا وظیفہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. ابھی کچھ محفل میں خوبصورت رنگ کھلے نہیں ہیں، ابھی انہیں کھلنا باقی ہے. لہٰذا ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.